السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے جتنی مخلوق بنائی ہے اس میں صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے، اور جنات، جن کو اللہ نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے کہ ہم دیکھیں تم میں خوبصورت عمل کر کے کون آتا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ ہم نے یہ دنیا تمہارے لیے بڑی خوبصورت بنائی ہے، لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے۔ تو یہ ہمارا امتحان ہے، باقی کسی مخلوق کا امتحان کوئی نہیں۔ لہٰذا وہ جو بھی کر لیں وہ ٹھیک، جو نہ کریں وہ بھی ٹھیک، لیکن انسان کے ساتھ صحیح اور غلط کا ایک نظام ہے۔ اس کے ساتھ موت کے بعد اٹھنے کا ایک نظام ہے۔ تو اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ یہ انسان کا جو علم ہے وہ بے بس ہے۔ ساری مخلوق کو اللہ پیدا کرتا ہے انتہائی تعلیم یافتہ۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، جس نے ہر مخلوق کو پیدا کیا اور اسے زندگی گزارنے کا علم دیا۔ انہیں پورا علم ہوتا ہے۔ انسان کا علم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہمیں اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ چڑیا کے بچے کو اپنی زبان سیکھنی نہیں پڑتی، ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ چڑیا کے بچے کو، کسی بھی پرندے کے بچے کو آپ بند کر دو، کسی سے نہ ملنے دو، اسے اپنی زبان کا پتہ ہے میں نے کیا بولا۔ انسان کے بچے کو بند کر دو 2 سال، وہ گونگا ہو جائے گا، اسے ایک لفظ بھی نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ فَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تمہیں علم حاصل کرنے کے آلات دیے، آنکھیں دی، کان دیے اور دماغ دیا، عقل دی، تاکہ تم حاصل بھی کرو، شکر بھی ادا کرو۔ پھر ہم جو علم سیکھ لیتے ہیں، اور آج علم کی بڑی انتہا ہے، لیکن علم ایسی چیز ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ دنیا ختم ہو جائے گی اور علم کا ذرہ بھی کم نہ ہوگا، چاہے وہ کسی بھی شعبے کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم نے جو تمہیں علم دیا ہے بہت تھوڑا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا جو تم نے سیکھا وہ بہت تھوڑا ہے۔ وَمَا تَعَلَّمْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، جو تم نے سیکھا ہے نہیں۔ وَمَا أُوتِيتُم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ میں نے شریعت کا علم پڑھا، آپ ڈاکٹری کا علم پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہیں گے، کبھی ختم نہ ہوگا۔ شریعت کا علم پڑھتے رہو، کبھی ختم نہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا قلیلا، تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا ہے۔ تو اب انسان دنیا میں کیوں آیا ہے؟ اسے کیا کرنا ہے؟ نہیں جانتے۔ موت کیا ہے؟ شروع سے ایک بہت بڑا طبقہ ہے، آج بھی ہے، آئندہ بھی ہے۔ ہیہات ہیہات لما توعدون، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے موت کے بعد، مر گئے، مٹی ہو گئے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، بس یہی زندگی ہے، یہی جینا ہے، یہی مرنا ہے۔ جو بابر کا ایک مقولہ مشہور ہے، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔
مغل بادشاہ بابر پر ایک دور تھا جب وہ شراب بھی پیتا تھا، داڑھی بھی منڈاتا تھا. تو پھر جب اس کی رانا سانگا سے ٹکر ہوئی تو وہ بہت بڑا لشکر لے کر آیا تھا اور اس کے پاس بہت تھوڑا سا لشکر تھا. تو اس نے پھر شراب کی صراحیاں توڑی، داڑھی منڈانے سے توبہ کی اور اللہ نے اس کو رانا سانگا کے خلاف فتح دی. تو اپنی عیاشی کے دور میں اس کا ایک مقولہ ہے، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. بابر موج کرو، مزے کرو، زندگی دوبارہ نہیں آئے گی، آگے پتہ نہیں کچھ ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. تو ہمارے علاقے کی پنجابی میں ایک محاورہ ہے، اے جہاں مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا. تو وہ جو مرتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے، جو مرتا فکشفنا عنک الغطاءک فبصرک اليوم حدید. جب تم مرتے ہو تو ہم تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیتے ہیں اور تمہاری نظر وہ دیکھتی ہے جو تم کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، اور تمہاری نظر بے خطا ہو جاتی ہے، جس کا تم انکار کرتے تھے وہ سب کچھ تمہارے سامنے آ جاتا ہے. تو اب کیوں پیدا کیا؟ میں نے کوئی درخواست تو نہیں دی تھی، ان بچیوں نے کوئی لڑکی بننے کی درخواست نہیں دی تھی، آپ بچوں نے کوئی لڑکا بننے کی درخواست نہیں دی تھی. کس نے پیدا کی؟ کیا چاہتا ہے؟ موت کیا ہے؟ موت کے بعد کیا ہے؟ ان سارے سوالوں کا جواب انسان کے پاس کوئی نہیں ہے. آپ سب میڈیکل کے بچے ڈاکٹر بیٹھے ہیں، موت کیا چیز ہے؟ کوئی ایک صحیح جواب دے دے میڈیکل لائن سے کہ موت کیا چیز ہے، اور زندگی کیا چیز ہے. کوئی میڈیکل لائن سے اتنی ترقی ہو چکی ہے، کوئی جواب دے دے کہ زندگی کسے کہتے، زندگی کیسے پیدا ہوتی ہے. ایک لوتھڑا، اس میں زندگی کیسے شروع ہو جاتی ہے، کون شروع کرتا ہے، اور موت کیا چیز ہے، کسی کے پاس کوئی جواب کوئی نہیں ہے. اس لیے پھر اللہ انبیاء کو بھیجتا ہے جو آ کر انسان کو بتاتے ہیں کہ تو امتحان کے لیے ہے، اور موت کے بعد تیرا نتیجہ نکلے گا، اور یہ بہت اعلیٰ ہے جنت، یا بہت خوفناک ہے جہنم. جنت کا یہ میرا نوخن تو پچھلے بچیوں کو نظر بھی نہیں آئے گا، یہ سامنے والے دیکھ رہے ہیں. میرے نبی کا فرمان ہے، اس نوخن پر جنت کی کوئی چیز رکھ دی جائے، کوئی پانی کا قطرہ رکھ دیا جائے، کوئی گھاس کا تنکا رکھ دیا جائے، کچھ کیا آئے گا اس کے اوپر، اور اس کو ایسے میڈیکل کالج میں لا کے رکھ دیا جائے تو زمین سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے گی، اور چاروں طرف کائنات میں اس کی وجہ سے روشنی پھیل جائے گی. وہ کیا چیز ہے؟ اور دوسرا بھی انتہا بتائی کہ جہنم کے ایک ڈول پانی، جہنم کا ایک ڈول میں 6-7 لوٹے پانی آتا ہے، اس کو 7 سمندر میں ڈال دیا جائے. میں نے سارے بڑے سمندروں کا سفر کیا ہوا ہے، اس میں اسے ڈال دیا جائے، اور 71% سمندر کا پانی ہے اور 29% خشکی ہے. اس میں اگر وہ ایک ڈول پانی ڈال دیا جائے تو سارے سمندر کھولنے لگ جائیں. کیا ٹیمپریچر ہوگا اس کا، اور اس میں وہ ہوتے کھائیں گے، وہ انہیں پلایا جائے گا. تو وہاں 2 انجام ہیں، ایک بہت اعلیٰ، ایک بہت خوفناک.